اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک بات جو میں اس ویڈیو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں کئی سالوں سے انجینئر مرزا صاحب اور اسی طرح چند مہینوں سے یا تقریباً ایک سال ہو گیا ہے کہ میں بردر مفتی فضل ہمدرد کی ویڈیوز کو میں دیکھ رہا ہوں، اور کافی الحمدللہ ایک پازیٹیو مجھے ایک ایٹماسفیئر اور ماحول نظر آتا ہے ان کی گفتگو میں، ان دونوں علماء کی گفتگو کے اندر۔ سب سے ایک بہت اچھا کام جو میرے خیال میں انجینئر مرزا صاحب نے فرسٹ سٹیپ پہ جو کیا آج سے چند سال پہلے، جب انہوں نے یوٹیوب کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا شروع کیا اپنی سپیچز کو، تو ایک جو پازیٹیو پوائنٹ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک علمی ایٹماسفیئر، ایک ڈسکشن والا ماحول انہوں نے ایجاد کیا ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پر جذباتیت بہت ہے، جہاں پر ایموشنز اور احساسات کا غلبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی پاکستان۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم آئے اور کوئی بات کر کے چلے جائے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، نہیں۔ اب جو ویورز ہیں اور جو مسلمان بردرز اینڈ سسٹرز ہیں وہ اس عالم سے پوچھیں گے کہ یہ جو بات آپ نے کی اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، آیا یہ بات مستند ہے، اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ پازیٹیو کام میرے حساب سے، میرے ویو پوائنٹ میں جو انجینئر صاحب نے جو ایجاد کیا، اور اس کے بعد ہم چند مہینوں سے دیکھ رہے کہ مفتی فضل ہمدرد نے بہت اسی پیٹرن کو جاری رکھا، اور ان کی بھی تمام باتیں الحمدللہ مستند اور سورسز کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ایک پازیٹیو چینج ہے، اور آئی تھنک عوام کے پاس بھی ایک ہی اپورچونٹی ہے اس وقت، لوگوں کے پاس جو مختلف قسم کے، آپ ہر قسم کے افراد ان کو سنتے ہیں، آپ دیکھیں انجینئرز، ڈاکٹرز اور ایکٹرز بھی حتیٰ، اور ہر قسم کے لوگ، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس۔ اب ان تمام طبقات کے پاس ایک اپورچونٹی اور فرصت ہے کہ وہ آئیں، اپنے علمی بیس کو سٹرونگ کریں، یہاں پر کمپیریٹیو انالیسس کے پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ حق بات یہاں پر کیا ہے۔ تو یہ وہ پازیٹیو پوائنٹ ہے جو میں اشارہ کرنا چاہ رہا، لیکن یہاں پر جو ایک مجھے ایشو نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو انجینئر مرزا صاحب اور مفتی فضل ہمدرد صاحب، خدا ان دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ بالآخر یہ ہماری قوم کے ایسٹس ہیں۔ علماء، ہر قوم کے علماء اس قوم کے ایسٹس ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب علماء کی کیا اہمیت ہے، یہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں بات کروں گا بعد میں، لیکن ایک جو ایشو مجھے نظر آ رہا ہے دونوں انجینئر صاحب کے اندر بھی اور مفتی فضل ہمدرد کے حوالے سے بھی، ممکن آپ مجھے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں اپنا ویو پوائنٹ بیان کرنے والے، وہ اب آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ مجھے پرابلم کیا نظر آ رہی ہے اور میں کیوں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اوکے، اور اس سے میرا کیا تعلق بنتا ہے، کیونکہ میں کئی سالوں سے انجینئر صاحب کو دیکھ رہا ہوں ان کی ویڈیوز کو، اور کئی مہینوں سے میں مفتی فضل ہمدرد صاحب کی بھی ویڈیوز کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جو مجھے ایشو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ بغیر کسی مقدمے کے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے ان دونوں بزرگواروں کے نریٹو کے اندر ایشو نظر آتا ہے، وہ نریٹو جو مکتب تشیع سے مربوط ہے، وہ نریٹو جو مذہب جعفری سے مربوط ہے، جو نریٹو یہ دو علماء اور یہ دو عالم پیش کرتے ہیں، اس نریٹو سے مجھے پرابلم ہے۔ دیکھیں، جو ان کا مین تھیم ہے، خصوصاً یہ جو ویڈیو ہے، میرا فوکس مفتی فضل ہمدرد صاحب کے اوپر ہوگا، اور اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ بھی اس کو سنیں گے اگر وہ ٹائم نکال سکیں اپنی فرصتوں سے، تاکہ بالآخر ایک اگر میں غلط ہوں، اشتباہ کر رہا ہوں، کوئی مسٹیک کر رہا ہوں، تو وہ میری تصحیح کریں یہاں پر۔ لیکن بالآخر جو ایک طالب علمانہ جو مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں وہ میں اس ویڈیو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیں، مین جو مفتی صاحب کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ انٹر فیتھ ہارمنی، پلورلزم،
اور تمام مذاہب بالآخر اسلامی ہیں، اور ہمیں تمام مذاہب کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، سب کو ایک ساتھ ملانا چاہیے، اور فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، اور یہ ان کا مین وہ تھیم ہے۔ اگرچہ انجینئر صاحب کا بھی یہی تھیم ہے، لیکن جو مجھے ایک فرق جو نظر آتا ہے انجینئر صاحب کے بیان کے سٹائل میں اور مفتی صاحب کے بیان کے سٹائل میں، وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ لیکن ایک حد تک بے ادبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایتھکس کے دائرے سے وہ تھوڑا سا باہر نکل آتے ہیں۔ وہ کیا ہے اب میں انشاءاللہ اس کے بعد میں یا اس ویڈیو میں یا اگلی ویڈیو میں، لیکن جو ایک پازیٹیو چیز اور مجھے بہت ہی اتفاقاً خوبصورت چیز جو مجھے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے اندر نظر آتی وہ ان کا ادب ہے۔ ادب بہت امپورٹنٹ ہے۔ حدیث میں ہے کہ الادب صورت العقل، ادب عقل کی صورت ہے، ادب عقل کی شکل و صورت کا نام ہے۔ بس ایک عاقل انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ با ادب ہوتا ہے، اور یہ الحمدللہ مجھے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے واقعی بہت، اس وجہ سے میں زیادہ مفتی صاحب کو سنتا ہوں بجائے ان کے آغا انجینئر مرزا صاحب کے، کیونکہ وہاں تھوڑی بے ادبی کا ایشو ہے، اور بالکل اگر انسان مسلسل اگر ان کو سنے اور اگر کوئی ان کا فین بن جائے تو وہ فین فالوور بھی بالآخر اس بے ادبی کا شکار ہو سکتا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر اور تبلیغات اینڈ پروپیگیشن اینڈ پریچنگ کے اندر۔ اب ان چند مہینوں کے اندر مفتی فضل ہمدرد نے آپ دیکھیں شیعوں کے بارے میں بہت ویڈیوز بنائی اور بہت اچھی ویڈیوز بنائی۔ ان کا ایک تھیم یہ ہے کہ قرآن اور اہل البیت، حدیث ثقلین کے اوپر ہماری سنی عوام عمل نہیں کرتی ہے، بلکہ نہ فقط عمل نہیں کرتی ہے بلکہ ان کو بتایا بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ مفتی صاحب کا ایک اہم تھیم ہے جو اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں اس کو پیش کرتے ہیں، اور واقعاً بہت اچھی بات ہے کہ اہل البیت کو علیہم السلام کو پروموٹ کرنا، ان کے حق کو بیان کرنا۔ لیکن میں یہاں پر مفتی صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب انفارچونیٹلی آپ کی بات کے اندر اور آپ کے نیریٹو کے اندر مجھے شدید ابہام نظر آتا ہے، بہت شدید ابہام نظر آتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کا ایک ویڈیو سے یہ کوٹ نکالا ہے کہ ایسا کوئی عنوان جو امت کو تفریقے میں مبتلا کرے ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل اہل سنت وہ ہے کہ جو قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ہمیں فرقہ وارانہ عنوانات اور ٹائٹل سے بچنا چاہیے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم ان عنوانات کو اختیار نہ کریں کہ جس پہ یہ امت تفرقے میں مبتلا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم شیعہ ہی حق پر ہیں، تو مجھے اس بات سے اختلاف اس لیے ہو جاتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ٹائٹل نہیں دیا ہے۔ جو ٹائٹل ہے وہ ہے قرآن اور اہل البیت کا۔ پھر آپ نے یہ کہا اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یہ آپ نے ابھی اسی ڈاکٹر تیجانی سماوی کے حوالے سے جو آپ نے شاید 47 منٹس کی جو ویڈیو بنائی تھی، یہ آپ نے اس میں کہا تھا۔ ہاں، روایات میں یہ بات ضرور ملتی ہے، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے جو شیعہ ہیں وہی کامیاب ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ، ادنا شک و شبہ نہیں ہے کہ علی اور اس کے شیعہ ہی وہ فائزون ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کو اس شیعت سے نکالنا یہ نامناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابرین انہوں نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو مولا علی کے تشیع ہے، مولا علی کا جو شیعہ ہے وہ اہل سنت بھی ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مولا علی کے جو شیعہ ہیں وہ اہل سنت بھی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ایک حد تک میں اس بات کو اگری کرتا ہوں، لیکن ابہام یہاں پر کیا ہے وہ میں کچھ نقطوں میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اصل ٹائٹل قرآن اور اہل البیت ہے، اصل ٹائٹل شیعہ نہیں ہے، اگرچہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ دیکھیں مفتی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، ہر لفظ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔
وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو وحی الہی سے باہر ہو. ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل، ان کا ہر بیہیویئر، ان کی ہر رفتار، یہ سب وحی الہی کا مصداق ہے. کوئی فعل، قول، تقریر اور سنت اپنی طرف سے وہ ایجاد نہیں کرتے. اس وجہ سے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اس وجہ سے خدا نے ان کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا تاکہ ہم ان کو فالو کر سکیں ہر لمحے. یعنی اگر آپ فرض کریں کہ اس وقت کیمرہ اور ویڈیو کی ٹیکنالوجی ہوتی اور کوئی ایسا ڈائریکٹر پروڈیوسر ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر قول کو ریکارڈ کرتا. مثلا بچوں سے وہ کس طرح بات کر رہے ہیں، بڑوں سے کس طرح بات کر رہے ہیں، ان کا رویہ مختلف طبقات کے ساتھ کیا ہے، ان کا رویہ اپنے اصحاب کرام کے ساتھ کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا ہے. اگر یہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی تو ہمارے لیے ہم پھر دیکھتے یس یہ تو اسوہ حسنہ کا عالی ترین مصداق ہے. لیکن الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے مورخین اور محدثین نے الحمدللہ کتنی احادیث بیان کی ہیں کہ ویڈیو اور کیمرہ سے بھی بڑھ کر ہے الحمدللہ. اگر ایسی بات ہے، ان کی ہر بات وحی کا مصداق ہے، تو ان کا یہ قول، ان کی یہ حدیث کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، کیا اتفاقی ہے، کیا جذباتی ہے. ایک اہم پرابلم جو مجھے اہل سنت علماء کے انالیسس کے اندر مجھے نظر آتا ہے، انجینئر صاحب کے انالیسس کے اندر یہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ بہت زیادہ احساساتی ہو جاتے ہیں. اور جب وہ احساساتی ہو جاتے ہیں تو ان ایموشنز کے اندر تاریخ اسلام کے مختلف ایونٹس کی تحلیل کرتے ہیں اور پھر وہاں پر اصحاب کو ایک الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں، اہل البیت کو ایک خاص انداز میں بیان کرتے ہیں. اس ایموشنل انالیسس کے اندر یہاں پر ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. کوئی فعل اور قول نبی کا اتفاقی نہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں. اب یہ ایک دفعہ بیان کیا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چلے ممکن ہے یہاں پر کوئی یہ تو ایک دفعہ بیان کیا، لیکن آپ دیکھیں یہ خود اہل سنت کے مصادر کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ دیکھیں نبی اکرم نے یہ ایک دفعہ بیان، یہ حدیث ایک مرتبہ بیان نہیں کی بلکہ کئی مرتبہ اور کئی الگ الگ الفاظ میں اور سٹرکچرل جملات کے اندر بیان کی. آپ دیکھیں مثلا ایک یہ کہ یا علی، یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ اب الصواعق المحرکہ میں، یا علی ان اللہ قد غفر لک ولذریتک وولدک ولأہلک ولشیعتک ولمحبی شیعتک. اس حدیث میں 2 مرتبہ شیعتک آیا، شیعہ کا لفظ آیا ہے. یعنی یا علی خدا تمہاری مغفرت کرے، تمہاری ذریت اور تمہاری اولاد اور تمہارے اہل، اور اس کے بعد آپ دیکھ تمہاری شیعت کی مغفرت کرے، ٹھیک ہے، اور ان کی مغفرت کرے جو تمہارے شیعوں سے محبت کرتے ہیں. 2 دفعہ شیعہ کا لفظ آئے، یہاں پر کوئی اتفاقی ہے کیا؟ یا یہ حدیث دیکھیں شیعۃ علی هم الفائزون، یا یہ حدیث یہ کنوز الحقائق میں، اور ایک اور حدیث میں وہ بھی کنوز میں آئی ہے کہ علی و شیعتہ هم الفائزون یوم القیامہ. کافی احادیث ہے، کافی یہاں پر یا علی انت و شیعتک تردون علی الحوض. آپ دیکھیں یہ ایک مرتبہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہوتا تو چلیں ٹھیک ہے، ہم شاید کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ایک دفعہ نہیں. یہ تو میں نے صرف 4 الگ الگ نقل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں حدیث کے، جو الگ الگ جملوں کے ساتھ آئے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ کیا نبی اکرم اتفاقی طور پر، یا نبی اکرم یہاں پر کوئی پلاننگ کر رہے ہیں؟ نبی اکرم کے مقدس اور شریف ذہن کے اندر کوئی مائنڈ سیٹ ہے، یہاں پر کوئی پلاننگ ہے کہ مجھے علی علیہ السلام کی امامت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ میرے مرنے سے پہلے، میری رحلت اور وفات سے پہلے
لوگوں کو یہ باور ہو جائے کہ یس میرے بعد علی امام ہے، اور وہ علی کا ساتھ دے گا یا علی کے ساتھ وہ ہوگا جو علی کا شیعہ ہے. بس شیعہ مفتی صاحب کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شیعہ سنی نہیں ہونا چاہیے، فقط مسلم فقط مومن، قرآن کا بھی یہی عنوان ہے. اوکے ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد اہل البیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین اہل تفسیر قرآن ہیں. بس نبی اکرم اپنی زندگی میں شیعت کا عنوان اس کی جال بچھا رہے ہیں، اس کو غلبہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مبادا کوئی اور ٹائٹل، کوئی اور عنوان حق کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہو، فقط شیعہ کو عنوان. یہ پہلی بات. دوسری بات وہ یہ، اسلام دین خاتم ہے، اسلام دین ہے. لیکن شیعہ کیا ہے؟ شیعہ الگ دین تو نہیں ہے، شیعہ اسلام کا عنوان اور ٹائٹل ہے. اور ایک اور اس سے بہتر اگر میں اصطلاح استعمال کرنا چاہوں، شیعہ مکتب ہے، شیعہ مکتب ہے، مکتب تشیع. اس عنوان شیعہ کے ذیل میں، اس مکتب تشیع کے ذیل میں مذہب تشیع ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مذہب جعفری علیہ السلام، مذہب فقہ جعفری. پس ایک ہے اسلام، پھر اس اسلام کا عنوان اور مکتب ہے جس کو مکتب تشیع یا مکتب شیعہ کہتے ہیں، اور اس کے ذیل میں مذہب تشیع ہے، مذہب شیعہ ہے. کیوں شیعہ کو مکتب کہتے ہیں؟ کیوں شیعہ کو پھر مذہب کہتے ہیں؟ مذہب جعفری اس تشیع کا، مکتب تشیع کا اور دین اسلام کا فقہی عنوان ہے، جس کے اندر شیعہ کا اور مکتب تشیع اور دین اسلام کا اجتہادی اور فقہی سسٹم وجود میں آتا ہے، فقہی نظام وجود میں آتا ہے، اجتہاد کا نظام وجود میں آتا ہے. کیوں ہم شیعہ کو مکتب کہتے ہیں؟ مذہب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، مکتب اس وجہ سے کہتے ہیں. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مکتب کی ڈیفینیشن کیا ہے. مکتب کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ایک اہم ڈیفینیشن جو ہمارے علماء شیعہ مکتب کی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مکتب اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان کے وجود کے تمام ڈائمنشن سے ریلیٹڈ سلیوشنز موجود ہوں، اس کو مکتب کہا جاتا ہے. اب سوال، انسان کے وجود کے ڈائمنشنز کیا ہیں؟ کیا انسان فقط باڈی ہے؟ کیا انسان فقط بدن ہے؟ نو، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، اور اکثر ماشاءاللہ اسلام کے فرقے یہی کہتے ہیں کہ بالآخر انسان فقط بدن تو نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. اگرچہ اہل سنت کے بہت سارے علماء جب دین کی تفسیر کرتے ہیں تو ان کے پاس آپ دیکھیں معنویت اور اسپرچویلٹی کا کوئی نظام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مکتب نہیں ہے. ان کا جو مین سورس ہے وہ 4 امام ہیں، ان کا مین سورس آف ریلیجن اہل البیت نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور اہل البیت نے دوسری طرف سے آپ دیکھیں اسپرچویلٹی اور معنویت اور کمالات انسانی کو حاصل کرنے کے لیے پورا نظام معنویت، سسٹم آف معنویت بتایا ہے. اب جب آپ اہل سنت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو صوفیہ ہے، یہ تو صوفی ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ ہیں ایسے گروپس ہمارے پاس تاریخ کے اندر جو صوفی کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہاں پر درست انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ہسٹوریکل انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا ڈفرینسیشن کیا ہے اسلام کے اسپرچول مکتب سے، جو کہ صرف تشیع اس کو بیان کرتا ہے، یعنی اہل البیت عصمت و طہارت. خوب باڈیلی اعتبار سے آئیں، آپ فزیکل ورلڈ کے اندر ہیں، کیا اسلام کے پاس حل نہیں ہے ہر چیز کا؟ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کیا اسلام کی کوئی نظر نہیں ہے؟ بٹ کوائن، کرپٹو، اس حوالے سے اسلام کی کوئی نظر نہیں ہے.
اگر آپ اہل سنت سے پوچھیں تو اہل سنت کے پاس چونکہ ان کا جو نظام فقہی ہے قیاس اور استحسان اور استصلاح پر مبنی ہے، تو وہ فوراً 2+2=4 کر کے جو ہے فوراً آدھے گھنٹے میں آپ کو بتا دیں گے. لیکن تشیع میں ایسا نہیں ہے. اس وقت ابھی یہ میں 2023 کی بات بتا رہا ہوں، دا نیو اکیڈمک ایئر ان حوزہ علمیہ قوم. اس وقت حوزے کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر در سے خارج ہو رہا ہے. در سے خارج کا اب کیا مطلب ہے، یہ ایک الگ ویڈیو اس کی بنانی پڑے گی کہ واٹ از در سے خارج. یعنی تفصیلی اور عمیق طور پر اسلام کی نظر کو استنباط کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اسلام کیا کہتا ہے اے آئی کے بارے میں. اس کے لیے یہاں پر 1 سال نہیں 2-3 سال بحث ہوتی ہے اس ایک ٹاپک کے بارے میں. لیکن اہل سنت کے پاس انفارچونیٹلی وہ چند مہینوں کے اندر یا اس سے بھی کم اس بحث کو بیان کر کے التماس سے دعا. اس کا مطلب ان کی بات عمیق نہیں ہے، چونکہ اہل البیت سے وہ اجتہادی نظام نہیں لیا ہے انہوں نے. اوکے، میں زیادہ بریکٹ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. ایک اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا خصوصاً مفتی صاحب کی خدمت میں، وہ یہ کہ انہوں نے ابھی لاسٹ اپنی ویڈیو میں ڈاکٹر تیجانی سماوی کے حوالے سے جو بات کی، وہ یہ کہ ڈاکٹر تیجانی سماوی کی جو انہوں نے خود کہا کہ میں نے یہ کتابیں آج ہی مجھے پہنچی ہیں اور میں نے ان کی کتاب پھر میں ہدایت پا گیا ثم اہتدیت، اس کا میں نے آج ہی ایک دن میں مطالعہ کیا ہے اور نوٹس بھی بنائی ہیں. اور اس میں سے جو ایک پوائنٹ وہ یہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، وہ یہ کہ ڈاکٹر تیجانی سماوی بھی جو ہیں وہ فرقہ پرستی کے جو ہیں وہ حامی نہیں ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، نو شیعہ نو سنی اونلی مسلم. دیکھیں مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی رائٹر یا کسی مفکر کا مطالعہ کریں گے اس بیس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ فرقہ واریت ٹھیک نہیں ہے، فقط مسلم کا عنوان صحیح ہے. اگرچہ یہ عنوان بہت اچھا ہے، میں ابھی اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے آئیڈیاز کو ذہن میں رکھ کر کسی مفکر کا مطالعہ کریں گے تو یہ پھر اس کو آپ خود بھی جانتے ہیں عربک میں اور مدرسئی اصطلاح میں تحمیل کہا جاتا ہے. آپ اپنے افکار کو اپنے سلیقے کو تحمیل کر رہے ہیں اس رائٹر کی کتاب کے اوپر. پھر آپ آئیں گے قرآن میں بھی کہیں نہیں، قرآن میں بھی تو نہیں ہے، قرآن میں بھی یہ ہے کہ نہ شیعہ نہ سنی فقط مسلم. یہ غلط ہے، یہ تو طریقہ بالکل صحیح ہے. یعنی یو ہیو ٹو بی نیوٹرل، آپ کو نیوٹرل ہو کر مطالعہ کرنا ہوگا ایک مفکر کی کتابوں کا. یہاں پر انتقاد کی طرف جانبداری یا غیر جانبداری کی بات بعد میں آتی ہے. اب آپ یہ کہنا کہ وہ یہ کہنا کہ تیجانی سماوی صاحب کے وہ بھی فار ایگزامپل حامی نہیں ہے فرقہ پرستی. فرقہ پرستی کا کوئی بھی حامی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، فرقہ پرستی کا کوئی بھی حامی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرمانے کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، تو کیا نبی اکرم یہاں پر فرقہ بنا رہے؟ نو، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی اکرم، میں نے پہلے کہا تھا، اپنی حیات مبارک کے اندر کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہ اسلام کو وہ ٹائٹل مل جائے شیعہ تشیع، اور اس کو انہوں نے سب سے زیادہ گدیر میں اس چیز کو برجستہ کرنے کی کوشش کی امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے ذریعے. اب یہاں پر نبی اکرم فرقہ نہیں بنا رہے یہاں پر. تو اسلام میں پھر وہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے اہل سنت کے منع میں بھی اور شیعہ کے سورسز کے اندر بھی کہ وہ جو فرقہ ناجیہ کی جو معروف حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک فقط اہل نجات ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. تو اس حدیث کا کیا کریں؟ اگر آپ سنی مصادر میں جائیں، سنی سورسز میں، تو علماء اہل رجال اہل سنت نے، جو رجال اور حدیث کے جو علماء ہیں اہل تسنن کے اندر، وہ فرقہ ناجیہ کی حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک بالکل ٹھیک حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے. اور شیعوں کے ریسورسز کے اندر بھی آپ کو یہ حدیث ملتی ہے. خوب، اب ایک طرف سے نبی اکرم فرمانے کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہم الفائزون، دوسری طرف سے یہاں پر فرقہ ناجیہ ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر
یہاں پر ہمیں اس قرآن کی آیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اب وہ اس کا دقیق عربک ذہن میں نہیں ہے، لیکن ظاہر سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ خداوند سبحان فرماتے ہیں کہ جب یہ ظاہراً جنگ احد کے واقعے کے ذیل میں یہ آیت آئی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیا ہے. انقلبتم علی اعقابکم، اگر تمہیں مثلا پتہ چل جائے کہ جو مضمون میرے ذہن میں، کہ اگر تمہیں کوئی خبر پہنچے کہ تمہارا نبی مارا گیا ہے، وہ شہید ہو گئے، تو کیا تم دوبارہ اپنے اعقاب کے پیچھے چلے جاؤ؟ کیا تم دوبارہ جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے واپس؟ یعنی یہاں پر قرآن وارننگ دے رہا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد، اور اس فرقے ناجیہ کی حدیث کو ذیل میں دونوں کو ملا کے رکھیں آپ، تو اس سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ قرآن وارننگ دے رہا ہے یہاں پر کہ نبی کے جانے کے بعد ممکن ہے تم فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جاؤ. اور متاسفانہ یہی ہوا. نہ یہ کہ نبی کے جانے کے بعد فرقہ سازی ہوئی، نبی کے جانے سے پہلے فرقہ سازی کا آغاز ہوا. اسی دن فرقہ بنایا گیا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے اور فرمایا کہ میرے لیے دوات اور قلم لے کے آؤ، قلم اور کاغذ لے کے آؤ میرے لیے. حدیث کرتاس. کیا ہوا؟ بعض اصحاب نے کیا کہا؟ نہ نبی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، نبی کو بیماری لاحق ہو گئی، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کریں، نعوذ باللہ. یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے. پھر کیا کہا اس شخص نے؟ اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. خوب نبی اکرم جب فرمانے کہ میرے لیے لے کر آؤ کاغذ اور قلم، تو آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ حسبنا کتاب اللہ؟ آپ جاؤ کاغذ اور قلم لے کے آؤ، خلاص. یہ نبی کی اتباع ہے. لیکن ہوا نہیں، ایسا نہیں ہوا. اور ان کے لیے ان کو وہ آخری وصیت بالآخر لکھنے نہیں دی گئی، اگرچہ نبی اکرم نے بعد میں وہ وصیت بیان کی، بعد میں جب وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے اس بیماری کی حالت میں اپنی آخری وصیت جو وہ پیپر پہ لکھنا چاہتے تھے انہوں نے وہاں پر ممبر پہ بیان کیا. البتہ اپنی پوری 23 سالہ زندگی میں اس وصیت کو مختلف شکل و صورت میں، یعنی امام علی علیہ السلام کی امامت کو الگ الگ طریقے سے اس پورے 23 سال اور خصوصاً مدینہ کے اندر مختلف مواقع اور فرصتوں اور ایونٹس میں انہوں نے بیان کیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، نبی اکرم نے کوئی فرقہ درست نہیں کیا، بنایا نہیں انہوں نے، بلکہ فرقہ سازی کا آغاز نبی اکرم کی عدم اطاعت سے ہوا کہ جب نبی اکرم نے کہا معذرت فرمایا کہ میرے لیے کاغذ اور قلم لے کے آؤ، تو اس صحابی نے کہا نہیں، آپ کے اوپر مثلا بیماری لاحق ہو گئی ہے اور حسبنا کتاب اللہ. یہاں سے فرقہ سازی کا آغاز، یہاں سے پارٹیشن کا آغاز ہوتا ہے. اور اسی دن کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. اور اس جیسے واقعات نے ڈاکٹر تیجانی سماوی حفظہ اللہ کو تشیع کی طرف مائل کیا. اب میں مفتی صاحب کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا، آخری بات ہے، میں نہیں چاہ رہا ویڈیو زیادہ لمبی ہو. وہ یہ کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر تیجانی نے کہا کہ نہیں میں بھی کوئی خاص مطلب فرقہ پرستی اور شیعہ سنی کے عنوان کی طرف مائل نہیں ہوں، یہی مسلمان ہونا کافی ہے. نہیں مفتی صاحب، یہ بات غلط ہے. اگر آپ کو یہ بات کہنی ہے، یہ ادعا کرنا ہے، وہ بھی ڈاکٹر تیجانی سماوی کے بارے میں، تو آپ پہلے ان کی ساری کتابیں پڑھیں اور پھر یہ بات کریں. اب آپ اگر ان کی وہ کتاب کا مطالعہ کریں، اہل سنت ہی حق، اہل سنت واقعی کون ہے، حقیقی اہل سنت کون ہے، اس کتاب کے اندر میرے پاس جو ورژن ہے فارسی ہے، عربک دونوں ہے. اب جو سامنے میرے پڑھا ہوا ہے وہ فارسی کا ورژن ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 میں ڈاکٹر تیجانی سماوی شیعت کا معنی کرتے ہیں کہ میرے نزدیک اب جب میں شیعہ کی طرف مائل ہو گیا ہوں اور میں شیعہ مذہب کو فالو کرتا ہوں، تو میرے نزدیک شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور یہ ڈاکٹر تیجانی سماوی کا یہ بیان، اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مفتی صاحب
آپ کس ابہام کی طرف اشارہ کروں جب آپ کہتے ہیں کہ میں فقط مسلمان ہوں، نہ شیعہ نہ سنی، یا جو انجینئر صاحب کہتے ہیں نہ بابی نہ وہابی، فقط علمی کتابی اور آئی ایم اونلی اے مسلم، یہ 100% غلط عنوان ہے. اب میں اس کو ثابت کروں گا آپ کے سامنے. دیکھیں ڈاکٹر تیجانی کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر تیجانی یہ کہتے ہیں، یہ فارسی ہے، میں ترجمہ کروں گا. هرگاه بخواهیم بدون تعصب و ظاهر سازی از شیعه سخن، جب بھی ہم بغیر کسی تعصب اور ظاہر سازی کے شیعت کے بارے میں، شیعہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ، اس کو غور سے سنیں. شیعت یک مذہب اسلامی است. شیعہ وہ اسلامی مذہب ہے که دوستدار و پیرو 12 امام از خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی و فرزندان او هستند. یہ پہلا پارٹ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے شیعہ ایک ایسا مذہب اسلامی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت علی علیہ السلام اور جو 12 امام ہیں، 12 جو امام ہیں اور ان کی جو اولاد ہے، ان سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. یہ یہاں تک، یہ بھی یہاں پر ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. انفارچونیٹلی مفتی فضل ہمدرد صاحب، آپ اور انجینئر مرزا صاحب جو مسلم کا جو عنوان دیتے ہیں وہ یہاں تک دیتے کہ نہیں میں بھی تو اہل البیت کا پیروکار ہوں، کافی ہے یہاں تک. اب اس ڈیفینیشن کا پارٹ یہ ہے و دا شیعہ کون ہے کہ شیعہ وہ ہے کہ در مسائل فقہی از عبادات و معاملات از آنها پیروی میکنند. شیعہ وہ ہے جو فقہی مسائل کے اندر جو کہ عبادات اور معاملات سے تشکیل پاتے ہیں، ان مسائل کے اندر اہل البیت اور 12 امام یعنی 12 امام اور پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ ابہام ہے جو آپ کی سپیچ کے، آپ کے بیانات کے اندر ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، کافی ہے، میں اہل القرآن اور اہل البیت، حدیث ثقلین کافی ہے ہمارے لیے، اہل البیت ہمارے لیے کافی ہے. اہل البیت ہمارے لیے کافی ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ابہام ہے آپ کی باتوں کے اندر. آپ دیکھیں آپ کے کمنٹس کے اندر بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ کیا پوچھتے ہیں؟ مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات بہت اچھی ہے، لیکن آپ کے اس نیریٹو کے اندر یہ سوال پیش آتا ہے کہ اب ہم فقہی مسائل میں کس کی اتباع کریں؟ نماز کیسے پڑھیں ہم؟ روزہ کیسے رکھیں ہم؟ حج پہ کیسے جائیں؟ ان تمام عبادی مسائل کے اندر ہم کس کی پیروی کریں؟ امام ابو حنیفہ کی پیروی کریں، امام مالک کی پیروی کریں، امام شافعی کی، یا امام حنبل کی، یا مثلا مذہب جعفری کی، امام صادق علیہ السلام کی پیروی کریں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ میں فقط مسلمان ہوں، خوب آپ کی نماز فقہی اعتبار سے کس کے مطابق ہے؟ یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا مذہب حنفی کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کے مطابق؟ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ جو رؤیت ہلال کرتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، وہ کس فقہی مذہب کے مطابق ہے؟ بزنس کے جو ٹرانزیکشنز ہیں، کرپٹو کرنسی ہے، بٹ کوائن ہے، اور اسی طرح جو دیگر بزنس کے جو مسائل ہیں، اس میں آپ کس مذہب کی پیروی کر رہے ہیں؟ مذہب جعفری یا مذہب حنفی و مالکی؟ جب آپ اور انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں میں فقط مسلمان ہوں، یہاں پر یہی تو کوشچن وجود میں آتا ہے. اب یہاں پر فقط فقہ نہیں ہے نا اسلام، یہ تو میں نے فقط فقہی اعتبار سے آپ سے پوچھا ہے. لیکن اب آپ آئیں، جب آپ کہتے ہیں مکتب تشیع، اور جب نبی اکرم فرماتے ہیں کہ علی انت و شیعتک، شیعہ جب ہم کہتے ہیں مکتب و مذہب، تو اس کا مطلب فقط فقہ نہیں ہے. یعنی شیعہ کا مطلب یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں، یعنی میں شیعہ کے فقہی سسٹم کو قبول کرتا ہوں، میں شیعہ کے معنوی اور اسپرچول سسٹم کو قبول کرتا ہوں، اور شیعہ کے عقیدتی سسٹم کو قبول کرتا ہوں، یعنی وہ توحید جو شیعہ کے نزدیک ہے وہ میں قبول کرتا ہوں. قیامت کے حوالے سے جو شیعہ کہتے ہیں میں وہ کہوں. یہاں فرق آتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں فقط مسلم ہوں، دیٹس اٹ. یہ مسلم کہنا تمام فرقوں کو آپس میں ملا دے گا، یہ غلط ہے.
اب آپ اگر کہتے ہیں میں حنفی فقہ کا یا مذہب حنفی کا پیروکار ہوں، یعنی آپ اہل سنت ہیں، یعنی اہل سنت کا جو اسپریچول اور معنوی سسٹم ہے، اہل سنت کا جو فقہی نظام ہے، اہل سنت کا جو اسکول آف تھاٹ اور عقائد ہیں، علم کلام ہے، آپ اس کے پیروکار ہیں. یہاں پر ڈفرینس ہے، پورا سسٹمیٹک ڈفرینس ہے. یہاں پر اس سسٹمیٹک ڈفرینس کے حوالے سے مجھے اور آپ سے سوال پوچھا جائے گا قیامت کے اندر. قیامت قبر کا جو پہلا سوال ہے، من ربک، من ولیک، من نبیک، اور بقول اہل تشیع کے من امامک. کیا جواب؟ نہیں، میں تو فقط، یہ تو آپ منکر نکیر تو فقط، یہ تو فرقہ والا نا مسائل کے سوالات پوچھ رہے ہیں. میں تو منکر نکیر کو کہوں گا میں تو فقط مسلم ہوں، نہ شیعہ نہ سنی. لہٰذا میں یہاں پر خلاصتاً پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ان 1 منٹ کہ فرقہ پرستی اور یا یوں کہوں فرقہ سازی، پہلا فرقہ جس نے بنایا، یا یوں کہوں پہلا فرقہ کب بنا؟ اس دن بنا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں کی گئی، جب انہوں نے کاغذ اور قلم مانگا. ورنہ رسول خدا نے اپنی حیات کے اندر اسلام کا عنوان یعنی شیعہ اور تشیع کا عنوان دے دیا تھا. پس تشیع، ہمارے مکتب تشیع کے علماء جو حوزہ علمیہ کم کے اندر اور نجف کے اندر موجود ہیں، خدا ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو گزر گئے ہیں خدا ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور امامان معصوم کے ساتھ محشور فرمائے. تمام علماء کے نزدیک شیعہ مکتب ہے. یہ فرقہ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ بعد میں وجود میں آئے ہیں. اوکے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ خدا، میری کوشش تھی کہ ادب کے دائرے میں ہی ہو، اور اگر خدا نخواستہ میری طرف سے کوئی بے ادبی ہوئی ہے تو میں آپ سے بھی، مفتی صاحب سے بھی معذرت کرنا چاہوں گا، لوگوں سے بھی معذرت کروں گا. اور ایسی کوئی نیت نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ڈسکشنز ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں حتماً پوچھ سکتا ہے. اینڈ انشاءاللہ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ویڈیوز بن سکتی ہیں. التماس و دعا. خدا حافظ.